دیکھیں افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے ہماری معلومات اتنی شاید بس وہی ہیں کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، براہ راست معلومات بہت کم ہیں۔ جو بات آپ نے بتائی ہے یا جس پہ آپ نے اپنا مقدمہ قائم کیا ہے کہ وہاں کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، تو میرے لیے یہ نئی بات ہے ویسے جو آپ نے بتائی ہے، کیونکہ ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کی ایک مرکزی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا اور اس میں مکمل امن اور اطمینان سے لوگ رہتے تھے۔ پھر ظاہر شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور پھر سردار داؤد بنے، اور سردار داؤد وہاں پہ ایک صدر کی حیثیت سے رہے، اور سردار داؤد کے بعد پھر وہ دور شروع ہوا ہے کہ جس میں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی حکومت کوئی اپنے پورے اثر و رسوخ کے ساتھ نہیں آئی۔ تراکئی کی حکومت بنی، پھر ببر کارمل کی حکومت بنی، تو یہ حکومتیں تو یہ بات صحیح ہے کہ کابل کی حد تک ان کا اثر و رسوخ تھا، پورے افغانستان کی حد تک نہیں تھا۔ اس کے بعد جو حکومت بنی، مجاہدین کی حکومت بنی، وہ آپس میں لڑتے رہے۔ پھر 96 میں جب طالبان کی حکومت بنی ہے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کا نفوذ صرف کابل کی حد تک تھا، وہ تو میں بالکل اس کی تردید کروں گا۔ تقریباً 15-20% ایریا چھوڑ کے شمال کا، باقی پورے افغانستان کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول تھا، اور اس حد تک کنٹرول تھا کہ پورا علاقہ انہوں نے اسلحے سے پاک کر دیا تھا، اور یہ جو پاپی کی کاشت ہوتی ہے کہ یہ جو ڈوڈا، تو یہ انہوں نے ختم کر دی تھی، زیرو ہو گئی تھی، تو اور اس سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں، براہ راست نہیں ہے، پھر یہی بات ہے کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہمیں معلومات ملتی ہیں، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو 4 مہینے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، یعنی امریکہ نے دی تھی، لیکن جو یہاں کے لوکلز تھے نیک لوگ، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، ملازمین کو نہیں دی تھی۔ تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو گویا گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر تمام ملازمین کی 4 مہینوں کی تنخواہوں کا قرض باقی تھا۔ افغانستان میں پھر جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یا جو ذریعہ ہے وہ ہے ٹول ٹیکس۔ ٹول ٹیکس کا یہ تھا کہ یہ وار لارڈز لے لیتے تھے، یعنی وہ جو چنگیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جس جو علاقہ ہے اس علاقے کا جو وار لارڈ ہے اس نے اپنی چنگی پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ٹیکس کلیکشن ساری وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس نہیں آتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مائنز ہیں، وہ زیادہ تر مطلب یہ جو قازقستان والے اور ترکمنستان والے اس طرح کے ان کے ساتھ ان کی وہ ایگریمنٹ ہیں، تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اس کے اگینسٹ جو بھی وہ کچھ نکالتے ہیں، کوئلہ یا لوہا اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے بارے میں بھی انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، جو اپنے آفس میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں تو یہ کہ ان کے ساتھ اگر معاہدہ ہے کہ جی فی گھنٹہ 500 روپے دیں گے فرض کریں، تو جو ادھر رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے جی 50 روپے دیں گے، تو گویا گورنمنٹ کے خزانے میں 50 روپے آئے گا، 450 روپے پھر کسی وار لارڈ کے پاس ہی جائے گا۔ تو انہوں نے آ کے 2 کام کیے ہیں صرف، کہ جتنا بھی ٹول ٹیکس ہے وہ بیت المال میں آئے گا، جو وہ وار لارڈ والا کام ختم کرتی ہیں، اور جتنے لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے مائننگ کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ جناب آپ اپنے اصل ڈاکومنٹ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم رینیو اسے کنٹینیو کریں۔ تو وہ ان کے پاس سے جب اصل ڈاکومنٹ آئے تو وہ انہوں نے دفتروں میں پھر وہ رکھ لیے۔ تو یہ نومبر کی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پچھلا جتنا بھی بیک لاگ تھا یا جو تنخواہیں دینی تھی وہ ساری دے کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنخواہوں کی مد میں قرض نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا میڈیا نے جو بتا رہا ہے جی وہاں پہ فوڈ کا بحران پیدا ہو رہا ہے یا تھوڑا بہت ہیں ایشوز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بندہ اٹھ کے شور مچا دے جی یہ ہے وہ ہے، پیسے دو فلانا مر رہا ہے جلدی سے چندہ کرو، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو اب میں نے بھی چندہ دے دیا، آپ نے بھی دے دیا، انہوں نے بھی دے دیا، وہ اس پر خرچ کرو یا نہ کرو، کم از کم یہ جس نے شور مچایا تھا اس کا پیٹ بھر جائے گا۔
تو وہاں پہ ایسے شور مچاؤ پارٹیاں ہیں کہ جی وہ فوڈ کا بحران آ گیا، ایمرجنسی آ گئی ہے، تو تاکہ لوگ چندے دیں، خیراتیں کریں، افغانستان کے نام پر، کشمیر کے نام پر، یہاں رفائی کاموں کے نام پر جتنا پیسہ کھایا گیا ہے اتنا شاید وہ جو کرپشن ہم کرتے ہیں اتنی نہ ہو، واللہ عالم۔ ویسے میں یعنی ہم تو انہی کو جانتے ہیں، ان کو اتنا جانتے نہیں۔ تو یہ پیسہ مال بناؤ پارٹی ہے جو شور مچا رہی ہے کہ جی وہاں پہ یہ بحران آ گیا ہے، تو ایسا کچھ تباہی نہیں ہے، اور ان کا کنٹرول مکمل طور پہ ہے۔ اسی کا یہ سبب ہے نا کہ یہ فنڈ جنریٹنگ ہو رہی ہے، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا انتظام و انصرام نہ ہو، حکومت کی رٹ نہ ہو، تو وہ ان کے بندوں کو چنگیوں سے اٹھا کے اپنے بندے بیٹھا دیں۔ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ پورا کنٹرول ہے ان کا وہاں پہ۔ اور پاکستان میں بھی جو سرمایہ کار ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو جو اپروچ کیا گیا ہے تو ان کو یہی بات کہی گئی ہے کہ جی ہم آپ کو منصوبے بنا کے نہیں دے سکتے کہ جس میں آپ آ کے انویسٹ کریں، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ ہم آپ کو ایک بات انشور کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھتہ نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، آپ کے کاروبار کو کوئی تھریٹ نہیں کرے گا، کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوگی، یہ بطور گورنمنٹ ہم آپ کو انشور کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ فیسیلیٹیشن ہماری طرف سے آپ کو جو ہے وہ شور ہے۔ تو ہماری اطلاعات تو یہ ہیں۔ سبحان اللہ والحمد